دیکھو اپنی اولاد کو اس طریقے سے تربیت نہ دو کہ وہ اولاد تمہیں خدا سے دور کر دے، اور مال کو بھی ایسے قرار نہ دو، مال کی چاہت میں، دنیا کی چاہت میں، دنیا کے لہو لعاب میں اتنے مہو ہو جاؤ کہ ذکر خدا سے منحرف ہو جاؤ، ذکر خدا سے دور ہو جاؤ۔ ایسے مال کو نہ قرار دو، نہ اولاد کو قرار دو۔ یہ دونوں چیزیں بیان ہوئی ہے دوسری آیت میں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب زندگی اس کی دی ہوئی ہے تو جب اولاد بھی ہے تو اسی کی راہ میں اولاد کو رکھو، اہل بیت کی محبت میں تربیت دیا کرو، اہل بیت کی محبت کی تربیت کیا کرو اپنے بچوں کو، اہل بیت کی محبت میں انہیں باقی رکھو۔ وہ ماں باپ کہلانے کے لائق نہیں ہیں جو ولایت کا انکار کرتے ہیں، وہ باپ کہلانے کے لائق نہیں ہے، لائق احترام نہیں ہے جو علی کو اپنا باپ نہ سمجھے۔ رسول نے بتا دیا پہلے ہی، یا علی انا وانت ابوا هذه الامہ، میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں۔ وہ باپ لائق احترام نہیں ہے، وہ باپ کہلانے کے لائق نہیں ہے جو علی کو اپنا باپ نہ کہے، جو علی کی ولایت پر نہ رہے۔ اسی لیے غدیر میں بھی یہ کہا گیا فَيَبْلُغُ الشَّاهِدُ إِلَى الْغَائِبِ، کہ جو حاضر ہیں وہ جا کر غائب کو بتائیں، اور جو والد ہے، جو باپ یا موجود ہے، وہ اپنی نسل اور بیٹوں کو بھی جا کر بتائیں، حق کا اعلان کرتے رہیں۔ جو رسول نے اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا، تا قیامت یہ سلسلہ باقی رہے، اپنی نسلوں تک یہ حق کو پہنچاتے رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کہیں کہا جاتا ہے ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے، وہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جس نے اپنی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو قرار دیا۔ جو امت اور وہ مائیں جو فاطمہ کو ولیہ سمجھتی ہے، ولیت اللہ سمجھتی ہے، یہ رت اللہ ہے، ولیت اللہ ہے، تمام عورتوں کی زینت، تمام عورتوں کی سردار، اور مومنین کی ماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ وہ ماں کہلانے کے لائق نہیں ہے جو فاطمہ کی عصمت کے قائل نہ ہو، فاطمہ کو معصومہ نہ سمجھتی ہو، فاطمہ کو تمام عورتوں کی سردار نہ سمجھتی ہو، فاطمہ کی رضا خدا کی رضا، فاطمہ کی ناراضگی خدا کی ناراضگی۔ تو آپ دیکھیے، اسی لیے کہ فاطمہ کو کوثر کہا گیا، مبدأ خیر کہا گیا، سرچشمہ خیر، سرچشمہ خیر اگر کوئی ہے تو فاطمہ کی ذات، جس سے خیر نکلا ہو، جس سے نیکی ظاہر ہو۔ کائنات میں جتنی نیکیاں ہیں، جتنے خیر ہیں، خیر العمل، وہ سب فاطمہ کی عطا کردہ، فاطمہ کی طرف سے ہدایت۔ اسی لیے کہ کوثر کہا گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر ہی نہ خیر کثیر۔ اگر کوئی خیر پر عمل کرتا ہے مومن ہو رہ کر، تو وہ شہزادی کی مرہون منت ہے کہ اس نے وہ عمل انجام دیا، اور شہزادی نے بھی مولائے کائنات کے لیے ایک فقرہ فرمایا۔ کمال اور سعادت مندی کسے کہا جاتا ہے؟ شہزادی نے بتایا کہ زندگی میں اگر سعادت مندی تک پہنچنا ہو، کمال تک پہنچنا ہو، ان السعادہ حق السعادہ وکل السعادہ،
یعنی سعادت مندی اور حق سعادت مندی یہ ہے کہ وہ ولایت امیر المومنین کو اپنائے، محبت اہل بیت سے سرشار علی کی ولایت پر باقی رہے، تو وہی سعادت مند ہے، زندگی میں بھی فی حیات ہی و بعد مماتے، زندگی میں بھی وہ سعادت مند ہے، مرنے کے بعد بھی وہ سعادت مند ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ دیکھیے کہ جو ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اس ماں کی عظمت کیا ہوگی جس کے فرزند خود نوجوانان نے جنت کے سردار ہو، اور خود وہ خاتون جنت ہو، اور امیر النحل مولائے کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب شوہر ہو۔ اس فاطمہ کی عظمت کیا ہو، اس فاطمہ کی عظمت کیا ہو۔ سورہ دہر میں سارا سورہ اہل بیت کی شان میں ہے، یوفونا بالنظر، جو نظر آپ نے کی تھی اہل بیت علیہ السلام نے، جب ان کے امام حسن اور امام حسین بیمار ہو چکے تھے تو فاطمہ زہرا اور مولائے کائنات نے نظر کی۔ نظر تو یہ دو حضرات کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نظر میں خود امام حسن بھی شامل ہو گئے، امام حسین بھی شامل ہو گئے۔ وہ کنیز جو گھر میں رہتی ہے جس کا نام فضہ ہے، وہ بھی اس نظر میں شامل ہو رہی ہو۔ مولائے کائنات نہیں کہہ رہے کہ نظر رکھو، فرزندوں سے نہیں کہہ رہے ہیں، کنیز سے نہیں کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ خود نظر رکھ رہے ہیں۔ 3 دن تک نظر رہی، روزہ رہے، لیکن افطار کے وقت کبھی مسکین آیا، کبھی یتیم آیا، کبھی اسیر آیا، ان کو سامنے کا کھانا دے دیا، خود فاقوں میں رہے۔ اس کے باوجود ان تینوں سائلوں کو سامنے کا رزق دے دیا۔ یہ اثار کا جذبہ ہے، جہاں پورا سورہ ان پنجتن کے لیے، سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں آپ کی مدحت میں آیا ہے اور جنت کی کئی نعمتوں کا تذکرہ ہے، ان کا ساری نعمتوں کا تذکرہ ہوا کہ یہ اہل بیت وہ ہیں، وہ مومنین ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے نظر کرتے ہیں، وہ تمام کے لیے تمام نعمتیں بیان ہوئی ہے، اور ان کی سلطنت قیامت میں، روز حشر میں، جنت میں دور دور تک رہے گی، بلکہ یہ مالک ہوں گے، تمام چیزیں غلمان ہوں گے اور تمام نعمتیں ہوں گی، تمام نعمتوں کا تذکرہ ہوگا، لیکن فاطمہ زہرا کا تذکرہ نہیں ہوا، حور کا تذکرہ نہیں ہوا، کیونکہ پروردگار جانتا ہے کہ یہاں اس نظر میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ عظمت فاطمہ کے لیے یہی کافی ہے کہ پروردگار نے حور کا تذکرہ نہیں کیا ہے جنت کی نعمتوں کے ساتھ، کیوں کہ ان پنجتن میں فاطمہ زہرا کا وجود ہے، اسی لیے حور کا تذکرہ نہیں ہوا، آپ کے احترام میں حور کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ اور آخرت میں جنت میں سورج کی روشنی نہیں ہوگی، چاند و سورج نہیں ہوگا، لیکن روایت میں ہے کہ جب روشن ہو جائے گی کائنات اور جنت میں تمام جنت سورج کی طرح روشن ہو جائے گی، سورج طلوع ہوئے ویسا نظر آئے گا، تو مومنین پروردگار کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار تو نے تو فرمایا کہ جنت میں کوئی سورج نہیں ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی، لیکن یہ پھر ایک ایسی روشنی ہے جو دن نظر آ رہا ہے، تو آواز قدرت آئے گی کہ یہ میرے علی اور فاطمہ نے اپنے ہونٹوں پر تبسم لایا، یہ تبسم کی لہر ہے جو روشنی سے ساری جنت منور ہو گئی ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ یہ علی و فاطمہ کا تبسم ہے
جو ساری جنت منور ہو گئی ہے، روشن ہو گئی ہے، سورج نہیں ہے، یہ صرف